کمپنی خالص حربی کی ہے یا حکومت کی ہے تو زندگی کا بیمہ کرانا، جیون بیمہ کرانا ان کے لیے جائز ہے جن کی مستقل آمدنی ہے اور وہ اپنے اخراجات سے رقم بچا کر کے متعینہ مدت تک بیمہ کی تمام قسطوں کو ادا کر سکتا ہے، اور اس کو ادا کرنے کا اتنا غالب گمان ہے جو یقین کے درجہ میں ہے۔ اس لیے کہ حربی کا مال عقود فاسدہ اور قمار کے جوا کے ذریعے لینا جائز ہے، اور ان تمام عقد کے ذریعہ لینا جائز ہے جو اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ رد المحتار میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، لو باہم درہمن بے درہمین او باہم میتتن بے درہم او اخذ مالم منہم بطریق القمار فذالک کلہ طیب لہ، یعنی اگر حربی کافر سے 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے بیچا یا ان لوگوں سے مردہ کو درہم کے عوض بیچ دیا یا ان لوگوں کا مال قمار کے طور پر لیا، جوا کے طور پر لیا، تو یہ سب اس کے لیے جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حربی کافر کا مال جو ہے عقود فاسدہ کے ذریعہ لینا جائز ہے۔ بیمہ کا عقد اگرچہ فاسد ہے لیکن اگر کمپنی حربی کافر کی ہے تو قمار اور جوا ہونے کے باوجود، سود ہونے کے باوجود اس سے یہ معاملہ کرنا اور زائد ملنے والی رقم کا لینا جو ہے جائز ہے نا۔ ایسی کمپنی سے متعینہ مدت کے بعد جو زائد رقم ملے گی اس رقم کو سود نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ سود کے متحقق ہونے کے لیے بدلین یعنی دونوں جانب کے مال کا معصوم ہونا شرط ہے، اور حربی کا مال معصوم نہیں ہے۔ امام قاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ بدائع الصنائع میں لکھا، سود کے جاری ہونے کے شرائط کو ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، اما شرائط جریان الربا منہا ان یکون البدلان معصومین فإن كان أحدهما غير معصوم لا يتحقق الربا عندنا وعند يوسف هذا ليس بشرط، عند أبي يوسف هذا ليس بشرط ويتحقق الربا وعلى هذا الأصل يتخرج ما إذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فباع حربيا درهما بدرهمين أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم الإسلام أنه يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف لا يجوز۔ یعنی سود کے متحقق ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط بدلین یعنی دونوں جانب کے مال کا معصوم ہونا ہے، لہذا ان میں سے اگر کوئی مال معصوم نہیں ہے تو ہمارے نزدیک سود متحقق نہیں ہوگا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بدلین یعنی دونوں جانب کے مال کا جو ہے معصوم ہونا شرط نہیں ہے، لہذا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سود کا تحقق ہو جائے گا۔ اس قاعدہ پر یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دارالحرب تجارت کی غرض سے گیا اور اس نے کسی حربی سے اپنے 1 درہم کو حربی کے 2 درہم کے بدلے جو ہے بیچ دیا، یا اس قسم کی دوسری بیع کی جو شریعت اسلام میں فاسد ہے، تو یہ بیع امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جائز ہے، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیع جائز نہیں ہے۔ امام قاسانی کی اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حربی کافر سے جو زائد رقم بغیر عوض کے ملتی ہے وہ مختار قول کے بنا پر، مفتابہی قول کے بنا پر سود نہیں ہے، لہذا بیمہ کمپنی کی جانب سے متعینہ مدت کے بعد جمع کردہ قسط سے زائد جو رقم ملتی ہے وہ شریعت مطہرہ میں مختار قول کے بنا پر سود نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ملنے والی رقم کو یا معاوضہ کو یا عقد کو جو ہے قمار مان لیا جائے، سمجھے، تو حربی کافر سے قمار کے طریقے پر مال لینا شریعت مطہرہ میں جائز ہے،
ہے نا، قمار کے طریقے پر، جیسا کہ عبارت گزر گئی علامہ شامی کی، لہذا ان لوگوں کے لیے زندگی کا بیمہ کرانے کی شرعاً اجازت ہے جن کو متعینہ مدت تک بیمہ کمپنی کو تمام قسطوں کو ادا کر کے زائد رقم لینے کا ایسا غالب گمان ہے جو یقین کے درجے میں ہے۔ ان لوگوں کے لیے جیون بیمہ کرانا جائز ہے جو تمام قسط ادا کرنے کا غالب گمان ہے ان کو، اور وہ ادا کرنے کا یقین ہے نا۔ اور جن لوگوں کی کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے، کبھی پیسہ آیا کبھی نہیں آیا، کبھی جو ہے پیسہ رہتا ہے کبھی نہیں رہتا ہے، اور اپنے اخراجات سے بچا کر وہ متعینہ مدت تک بیمہ کمپنی کے تمام قسط کو ادا کرنے کا ان کو غالب گمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت مطہرہ میں جیون بیمہ کرانے کی اجازت حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمام قسطوں کو ادا نہ کرنے کی صورت میں کمپنی ان کے مال کو ضبط کر لے گی اور کاٹ کر کے بہت کم مال دے گی۔ لہذا ایسے لوگوں کا جیون بیمہ کرانا گویا کہ اپنا مال حربی کو دینا ہے، اور حربی کو اپنا مال دینا، یہ قمار کے طریقے پر ہو یا سود کے طریقے پر ہو، یہ جائز نہیں ہے نا، لینا جائز ہے، دینا جائز نہیں ہے۔ لہذا حربی کافر سے ایسا قمار شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے جس میں مسلمانوں کے مال کے چلے جانے کا امکان لگا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے شریعت مطہرہ میں بیمہ کرانے کی اجازت حاصل نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کا بیمہ کرانا حقیقت میں حربی کافر کو اپنا مال دینا ہے، اپنے مال کو ضائع کرنا ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے۔ ہندوستان کے مخدوش حالت کے پیش نظر مستقل آمدنی والے لوگوں کو اپنی جان اور اپنے مال کے تحفظ کے خاطر بیمہ کرانا مناسب بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں آئے دن جگہ جگہ فسادات ہوتے رہتے ہیں، فسادات میں جانی اور مالی نقصان زیادہ تر مسلمانوں کا ہوتا ہے، اور حکومت شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ فساد کے دوران حکومت خاموش تماشائی بن کر رہتی ہے، بلکہ تخریب کاری میں فسادیوں کا ایک طرح سے ساتھ دیتی ہے۔ جب مسلمان زیادہ تعداد میں بیمہ کرائیں گے تو حکومت بیمہ کمپنی کو خسارہ سے بچانے کے لیے فساد کی آگ بھڑکنے ہی نہیں دے گی، اس لیے کہ فساد میں پہنچنے والے جانی اور مالی نقصان کی تلافی حکومت ہی کو کرنی پڑے گی۔ ہندوستان کی اکثر بیمہ کمپنیاں حکومت کے زیر نگرانی ہی چلتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر مسلمان کو فساد میں جانی مالی اور نقصان ہو گیا تو بیمہ کرانے کے سبب ان کے نقصان کی کسی حد تک تلافی ہو جائے گی، لہذا فساد کرانے والے عناصر کا وہ نشانہ اور مقصد پورا نہیں ہوگا جس مقصد کے تحت اس نے فساد کرایا ہے۔ لہذا جن علاقوں میں آئے دن فساد ہوتے رہتے ہیں وہاں کے خوشحال مسلمان کے لیے بیمہ کرانا مناسب ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیون بیمہ ایک ایسا عقد ہے جو کہ قمار یعنی جوا اور سود پر مشتمل ہے، اس کی حقیقت سود اور جو ہے قمار ہے، لہذا کسی مسلمان سے یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کمپنی حربی کی ہے تو ایسی صورت میں یہ معاملہ کرنا شرعاً جائز ہے، اور زائد مال ملتا ہے، زائد رقم جو ملتی ہے وہ شریعت مطہرہ میں درست ہے، لہذا جیون بیمہ کرانا اس صورت میں جائز ہے جبکہ بیمہ کے تمام قسطوں کو ادا کرنے کا غالب گمان ہے، تاکہ کمپنی سے رقم دے کر کے اس سے زائد رقم حاصل کیا جائے۔ اور فقہائے کرام نے بیان کیا ہے کہ حربی سے عقود فاسدہ کے ذریعہ بھی زائد رقم لینا جو ہے جائز ہے، لہذا بیمہ کمپنی کی پالیسی اسلامی شریعت میں اگرچہ فاسد ہے لیکن عقد فاسد سے حربی کے مال لینے کی اجازت ہمارے فقہا نے دی ہے، لہذا خوشحال لوگوں کے لیے بیمہ کرانا شریعت مطہرہ کے روشنی میں جائز ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ماشاءاللہ، بہت خوب اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج آپ حضرات نے بیمہ کے تعلق سے
ایک مفصل معلومات حاصل کی۔ انشاءاللہ ہم پھر اسی طرح کی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔